नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र किया था। हम औलिया कराम के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करते हैं इसलिए कि हम इन औलिया कराम की तालीमात पर अमल कर सकें और उनका दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपनी आखिरत को संवार सकें। आज हम हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के हालात मनाक़ब पेश करेंगे। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं कि आप उलूम हक़ाइक़ के शनासा, राह तरीक़त के आमिल और सालकीन व आरफीन के पेशवा व मुक्तदा थे और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल रहा। हत्ता कि मुसलसल 20 साल इमाम साहब से इल्म हासिल करते रहे। यूं तो तमाम उलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी, लेकिन इल्म फ़िक़ह में अपना नमूना आप ही थे। आप हज़रत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदों में दाखिल थे, लेकिन हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह जैसी बरगज़िदा हस्तियों से शरफ़ नियाज़ हासिल रहा। आपके ताइब होने का वाक़या इस तरह मनकूल है कि किसी गवैये ने आपके सामने शेर पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये है कि कौन सा चेहरा खाक में नहीं मिला और कौन सी आँख ज़मीन पर नहीं बही। ये शेर सुनकर आलम बेखुदी में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँच गए और अपना पूरा वाक़या बयान करके कहा कि मेरी तबीयत दुनिया से उचाट हो चुकी है और एक नामालूम सी शय कल्ब को मुज़तरब किए हुए है। ये सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लो। चुनाचे उसी वक्त से आप गोशा नशीन हो गए। फिर कुछ अरसा बाद इमाम साहब ने फरमाया कि अब ये बेहतर है कि लोगों से रब्ता कायम करके उनकी बातों पर सब्र व ज़ब्त से काम लो। चुनाचे एक बरस तक तामील हुक्म में बुज़ुर्गों की सोहबत में रहकर उनके अक़वाल से बहरावर हुए, लेकिन ख़ुद हमेशा खामोश रहते थे। उसके बाद हज़रत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर फ़यूज़ बातनी से सराब होते रहे और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहकर अजीम मरातब से हमकिनार हुए। आपकी कनात का ये आलम था कि विरसा में आपको 20 दिनार मिले थे और 20 साल से अपने अखराजात की तकमील करते रहे, और जब बस बुज़ुर्गों ने कहा कि दिनार जमा करके रखना इसार के मुनाफी है, सो आपने फरमाया कि यही दिनार ज़िंदगी भर के लिए बायस तमानियत हैं। लेकिन कनात का आलम यह है कि रोटी पानी में भिगोकर खाते और फरमाया करते कि जितना वक्त लुकमा बनाने में सरफ होता है, इतनी देर में 50 आयतें कुरान की पढ़ सकता हूँ। एक मरतबा अबू बकर अय्याश आपके यहाँ पहुँचे तो देखा कि रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लिए रो रहे हैं, और जब हज़रत अय्याश ने वजह पूछी तो फरमाया कि दिल तो ये चाहता है कि इसको खा लूँ, लेकिन ये पता नहीं कि रिज़्क़ हलाल भी है या नहीं। एक शख्स ने आपके यहाँ पानी का घड़ा धूप में रखा हुआ देखकर अर्ज़ किया कि इसको साया में क्यों नहीं रखा। फरमाया कि जिस वक्त मैंने यहाँ रखा उस वक्त साया था, लेकिन अब धूप में इसे उठाते हुए निदामत होती है कि महज अपनी राहत के लिए तज़िये औकात करते हुए ज़िक्र इलाही से गाफिल रहूँ। आपका मकान बहुत वसी था, लेकिन जब उसका एक हिस्सा मुनहदम हो गया तो आप दूसरे हिस्सा में मुंतकिल हो गए, और जब वो भी मुनहदम हो गया तो दरवाज़े में मुंतकिल हो गए। लेकिन उसकी छत भी बहुत बोसीदा थी, और जब लोगों ने छत ठीक कराने के लिए कहा तो फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से ये अहद कर चुका हूँ कि दुनिया में तामीर का काम नहीं कराऊँगा, और आपके इंतकाल के बाद वो छत भी मुनहदम हो गई। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि सोबत मखलूक से किनारा कश क्यों रहते हैं, फरमाया कि अगर कम उम्र के लोगों में बैठूं तो वो अदब की वजह से दीनी इल्म नहीं सिखाएंगे, और अगर मुअम्मर बुज़ुर्गों में बैठूं तो वो मुझे अयूब से आगाह नहीं करेंगे। फिर मेरे लिए मखलूक की सोबत क्या सूदमंद हो सकती है। फिर किसी ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते। फरमाया कि निकाह के बाद बीवी के रोटी कपड़े की कफालत लेनी पड़ती है, और हकीकत यह है कि खुदा के सिवा कोई किसी का कफील नहीं होता, इसलिए मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता।
پھر سوال کیا کہ آپ داڑھی میں کنگھا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ذکر الہی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ چونکہ مخلوق سے کنارہ کش رہ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو عظیم مراتب عطا کیے گئے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر پہنچ گئے، لیکن مناظر قدرت کی حیرت انگیزیوں سے متاثر ہو کر عالم بے خودی میں ہمسایہ کی چھت پر گر پڑے، اور ہمسایہ یہ سمجھا کہ چھت پر چور آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ شمشیر برہنہ لیے ہوئے چھت پر چڑھا، لیکن آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ عالم بے خودی میں نہ جانے کس نے مجھ کو یہاں پھینک دیا۔ منقول ہے کہ آپ مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ موسم گرما کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہاں سایہ میں آ جاؤ، لیکن آپ نے کہا کہ مجھ کو اس چیز کی ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لیے کوئی اقدام کروں۔ پھر فرمایا کہ جب بغداد میں لوگوں نے مجھ کو پریشان کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری چادر لے لے تاکہ باجماعت نماز سے نجات حاصل ہو جائے اور مخلوق سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے میری چادر لے لی، اس وقت سے ذکر الہی اور گوشہ نشینی کے سوا مجھ کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ سدا غم زدہ رہتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا ہو اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کسی درویش نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ خدا نے مجھے شراب محبت پلا دی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں، اور جب کہیں آپ مجمع میں پہنچ جاتے تو یہ کہہ کر کہ لشکر آ رہا ہے بھاگ پڑتے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کس کا لشکر؟ فرمایا کہ قبرستان کے مردوں کا لشکر ہے۔ جب حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا سے روزہ کھولو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ بدگوئی سے احتراز کرو، مخلوق سے کنارہ کش رہو، دین کو دنیا پر ترجیح دو، اور اگر ممکن ہو تو مخلوق کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ پھر کسی اور نے نصیحت کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ پھر فرمایا کہ ترک دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ آپ سے شرف نیاز حاصل کیا اور فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی ملاقات میں تو میں نے آپ کو شکستہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت گر پڑے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک چھت کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی۔ اور دوسری ملاقات میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے تعلق منقطع کر لو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی دنیا سے متنفر نہیں پایا، اور نہ صرف فقراء کا احترام کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حجامت بنوانے کے بعد حجام کو 1 دینار دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسراف بے جا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کے لیے مروت ضروری ہے۔ جب امام ابو یوسف اور امام ابو محمد میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کرتے، لیکن آپ امام ابو یوسف سے زیادہ امام محمد کا احترام کرتے اور فرماتے کہ امام محمد نے محض دین کے لیے علم حاصل کیا اور امام ابو یوسف نے منصب و جاہ کے لیے، اور قضاء کا وہ عہدہ جس کو امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھا کر بھی قبول نہیں کیا، اس کو امام ابو یوسف نے قبول کر کے اپنے استاد کی پیروی نہیں کی۔ جب ہارون رشید امام ابو یوسف کے ہمراہ آپ کے پاس بغرض ملاقات حاضر ہوا تو آپ نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دنیا دار ظالموں سے نہیں ملتا۔ لیکن جب ہارون رشید کی والدہ نے بے حد اصرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی، اور جب ہارون رشید رخصت ہونے لگا تو ایک اشرفی پیش کرنی چاہی، مگر آپ نے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنا مکان جائز دولت کے عوض فروخت کیا ہے، اس لیے میرے پاس اخراجات کے لیے رقم موجود ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے آپ کے خادم سے دریافت کیا کہ اب اخراجات کے لیے کتنی رقم باقی رہ گئی، تو اس نے بتایا کہ 10 درہم چاندی باقی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اخراجات کا حساب لگا کر یہ اندازہ کر لیا کہ بس آپ اتنے دن اور حیات رہیں گے۔
کسی بزرگ نے آپ کو دھوپ میں قرآن خوانی کرتے ہوئے دیکھ کر سایہ میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، اور اسی رات آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیوار کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ آپ کی وصیت پوری کر دی گئی۔ اس سلسلہ میں مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ آج تک آپ کی قبر محفوظ ہے۔ کسی نے آپ کو خواب کے اندر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ آج مجھے قید سے چھٹکارا مل گیا، اور بیدار ہو کر جب وہ شخص تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی۔ اور روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسمان سے یہ ندا آئی کہ داؤد تائی اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔ حاضرین و سامعین، یہ تھے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی، جن میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اگر ہم صدق دل سے اولیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے حالات زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت ساری ہدایت اور بہت ساری رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اولیاء کرام کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔